خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج ایک بہت ہی اہم اور سنجیدہ موضوع پہ بات کریں گے جو نہ صرف سویڈن میں رہنے والے بلکہ دنیا بھر میں جو والدین ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اور یہاں سویڈن میں جو یہاں کی پولیس ہے اس نے والدین کو ایک نہایت اہم پیغام دیا ہے اور ان کو کچھ مشورے دیے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت سے نوجوان اور بچے جو ہیں وہ جرائم میں ملوث ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے سویڈش پولیس نے بہت ہی اہم جو ہے وہ میسج پیرنٹس کو دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پیرنٹس کو سننا چاہیے، خواہ وہ سویڈن میں رہتے ہیں یا سویڈن سے باہر رہتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ حالات کم و بیش تقریباً ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں جو سویڈش دارالحکومت ہے اسٹاک ہوم، اس کا ایک سینٹرلی علاقہ ہے واساستان، وہاں اتوار کی رات کو ایک فائرنگ کا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن پولیس نے دو مشتبہ جو ہے وہ نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں کی عمریں 18 سال سے کم ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی سنگین واقعہ ہے کہ 18 سال سے کم بچے جو ہے اس طرح کی صورتحال کا شکار ہے، اور اس افسوسناک صورتحال کی وجہ سے سویڈش پولیس کے ایک آفیسر ہے رینی بیریلونگ، انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ سویڈن میں ہر سال ہزاروں نوجوان مسلح جرائم یا گینگ کا جو ہے وہ حصہ بن رہے ہیں، اور پچھلے سال 515 بچے جو ہے ایسے جرائم میں ملوث ہوئے ہیں جو کہ نہایت ہی سنگین جرائم ہیں، یہ بہت بڑے جرم ہیں۔ ان میں یہ نوجوان جو ہے یا بچے جو 515 ہیں وہ ملوث ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ ہر سال تقریباً 1000 کے قریب نوجوان جو ہیں وہ گینگز کرائم کا جو ہے وہ حصہ بن رہے ہیں۔ یعنی وہ اکا دکا واقعات نہیں ہیں، بلکہ وہ بڑے گینگز میں شامل ہوتے ہیں اور ان گینگز کی کارروائیوں میں حصہ لیتے ہیں، اور ان جرائم کا حصہ بن کے اپنا مستقبل بھی وہ تاریک کرتے ہیں، اور اپنی خاندان کے لیے بھی جو ہے وہ پریشانی اور بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اس صورتحال میں سویڈش پولیس آفیسر نے والدین کو کھلے لفظوں میں جو ہے وہ خبردار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ والدین کو جو ہے وہ ہوشیار ہونا چاہیے، ان کو چوکنا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بچے جو ہے وہ مجرم بن رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ یہ الفاظ سے یہاں سویڈش پولیس آفیسر رینی بیریلونگ کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ والدین چاہیں تو وہ صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں، والدین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے والدین کو بہت ہی اہم مشورے دیے ہیں۔ انہوں نے پہلا مشورہ یہ دیا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، تو والدین اور بچوں کا تعلق جو ہے وہ قریبی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ بچوں سے بات کریں، ان کے جذبات اور مسائل کو سنیں، ان کی بات کو جو ہے وہ اس پہ غور کریں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ جو ہے توجہ دینی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری تجویز یہ دی ہے کہ گھر میں نظم و ضبط ہونا چاہیے، اور خاص طور پر رات کو بچے گھر سے باہر نہ جائیں، اور بچے اگر دوستوں کے پاس جائیں تو پوچھیں کن دوستوں کے پاس جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ دن کو بھی اگر بچے باہر ہیں تو بچوں کی آنے جانے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، بچوں کے ملنے ملانے کی، اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ضرور نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کے موبائل پہ نظر رکھیں کہ بچے کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، کون ان کے دوست ہیں سوشل میڈیا پہ، کن لوگوں سے وہ چیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اکثر جو گینگز ہیں وہ بچوں کو موبائل کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، اس میں سوشل میڈیا بھی ہو سکتا ہے، فونز بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جرائم کے لیے اکساتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کے بچے میں کوئی بھی تبدیلی نظر آئے، کوئی اس کو مشتبہ جو ہے وہ پیغام یا تعلق اس کا نظر آئے، تو پولیس سے فوری طور پر رابطہ کریں۔ اگر بچے کے پاس بہت مہنگے کپڑے آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، پارٹیز میں وہ بہت زیادہ جا رہا ہے، یا اس طرح کی اس کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ پولیس کو آپ ضرور بتائیں، کیونکہ پولیس کے پاس انفارمیشن اس علاقے کی یا گینگز کی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اصل تشویشناک صورتحال یا پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ اس چیز کا یقین ہی نہیں کرتے۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ ان جرائم میں ملوث ہو سکتا ہے یا اس کی صحبت اچھی نہیں ہے، تو والدین کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے، وہ پولیس کی بات نہیں سنتے، یا اگر کوئی اور ان کو سمجھدار آدمی کہتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے والدین کے ساتھ کہ وہ اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ بہت سے جو سنگین جرائم ہیں ان میں نوجوان اور کم عمر بچے جو ہیں وہ شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جو گینگ والے لوگ ہیں اکثر
अकेले बच्चे को, तनहा बच्चे को जो है वो अपना शिकार बनाते हैं, उसको पैसे का लालच देते हैं, उसको दोस्ती का लालच देते हैं, और इस तरह से वो बच्चे उस गैंग के चुंगल में फंस जाते हैं। यहाँ पुलिस ने ये कहना है कि वालिदैन और स्कूलों, उन दोनों का ताउन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो मिल के काम करें तो बच्चों को इन गैंग से, इन जराइम से बचा सकते हैं। तो नाजरीन, हमें चाहिए कि हम इस सूरत हाल पे जो है वो तवज्जो दें, और बच्चों को सिर्फ लिबास की, खाने पीने की, किताबों की, तालीम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बच्चों को तवज्जो की ज़रूरत भी होती है, वक्त की भी ज़रूरत होती है, दोस्ती की ज़रूरत होती है, वालिदैन की के साथ वो वक्त गुजारना चाहते हैं। और ये पैगाम मैं समझता हूँ कि सिर्फ स्वीडन के रहने वाले वालिदैन के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ वालिदैन हैं उन सब के लिए बहुत अहम है। और इस सिलसिले में मैंने कई व्लॉग्स बनाए हैं, एक दो के लिंक्स मैं इस व्लॉग के आखिर में दूंगा। और हालिया दिनों में हम एक ड्रामा भी देख रहे थे, उस ड्रामे में भी इसको मौजू बनाया गया है। उस हवाले से मैंने एक व्लॉग जो है वो आपकी खिदमत में जल्द पेश करने का मैं सोच रहा हूँ। उम्मीद है वो उसमें भी इस हवाले से गुफ्तगू होगी। बहरहाल आज का जो मौजू है ये बहुत ही अहम है, और यहाँ पे जो वालिदैन है मैं उनसे चाहूँगा कि वो इस हवाले से मज़ीद अपनी मशवरे, अपनी राय, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। और अगर वो समझते हैं कि इस तरह की आवाज़ मुख्तलिफ लोगों के काम आ सकती है तो इसे ज़रूर आगे तक पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, और मुलाकात होती है आपसे अगले व्लॉग।